شہزادہ علی اکبر نے اہل بیت کو تسلیاں دے کر الوداع کہا اور میدان کی طرف آئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام 18 سال کے کڑیل جوان تھے اور ان کا چہرہ تشبیہ پیغمبر تھا۔ جب آپ میدان میں آ گئے تو آپ کے چہرے کی شعاؤں سے میدان جنگ منور ہو گیا، اور ابن سعد کا لشکر جمال اکبر دیکھ کر اس قدر حیران ہوا کہ ابن سعد ملعون سے سپاہی پوچھتے تھے کہ اے ظالم، تو ہمیں ایسے خوبصورت جوان سے جنگ کے لیے لایا ہے؟ جب عمر سعد نے دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر گھوڑے پر سوار ہے تو اس نے کہا کہ یہ امام حسین کا بیٹا ہے جو شکل و صورت میں شبیہ پیغمبر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اہل مدینہ کو جناب رسول اکرم کی زیارت کا شوق غالب آ جاتا تو وہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے، اور جب رسول پاک کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو شہزادے کے کلام اور گفتگو کو سنتے تھے۔ شہزادہ علی اکبر جب میدان میں آئے تو انہوں نے یزیدی فوج سے کہا کہ میں علی بن حسین بن علی ہوں اور ہم نبی کے اقرب ہیں۔ یزیدی فوجیوں میں سے شہزادہ علی اکبر کے مقابلے کے لیے کوئی باہر نہ آیا، بس شہزادہ علی اکبر نے خود لشکر پر حملہ کر دیا۔ شہزادہ علی اکبر نے یزیدی فوجیوں کو ایسے درہم برہم کیا کہ دشمن کے سپاہی آگے سے بھاگ رہے تھے اور الامان الامان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہزادہ علی اکبر واپس بابا کے پاس آئے اور عرض کیا، بابا جان، مجھے پیاس نے مار دیا ہے اور لوہے کے ان ہتھیاروں نے مجھے آزردہ کر دیا ہے۔ کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میدان کربلا صاف کر دیتا۔ امام حسین نے فرمایا، بیٹا میرے پاس آؤ۔ جناب علی اکبر قریب آئے تو امام حسین نے بیٹے کے لبوں اور منہ سے خاک کو صاف کیا اور رسول پاک کی انگوٹھی بیٹے کے منہ میں رکھ دی تاکہ چوستے رہیں اور پیاس کا اثر کم ہو جائے۔ جناب علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے تو ابن سعد نے طارق بن شیس کو بھیجا کہ جاؤ اور حسین کے بیٹے کا کام تمام کر دو تاکہ ابن زیاد سے تمہیں حکومت لے کر دوں۔ طارق نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں فرزند رسول کو بھی قتل کر دوں اور تو اپنا وعدہ بھی پورا نہ کرے۔ عمر سعد نے قسم کھائی کہ وعدہ وفائی کروں گا اور یہ میری انگوٹھی لے لو اور ضمانت کے طور پر رکھ لے۔ طارق نے عمر سعد کی انگوٹھی کو پہن لیا اور حکومت کے لالچ میں جناب علی اکبر سے جنگ کرنے آ گیا۔ اس نے پہلے نیزے سے شہزادہ علی اکبر پر وار کیا۔ شہزادے نے اس کے وار کو رد کرتے ہوئے اپنا نیزہ اس کے سینے میں ایسے مارا کہ نیزہ دوسری طرف سے پار ہو گیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر اس کا بیٹا عمر بن طارق آیا تو شہزادے نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ پھر طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کے غام میں آگ کے شعلے کی طرح جوش مارتا ہوا لپکا اور شہزادے کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تاکہ آپ گھوڑے سے گر پڑیں، لیکن اسد اللہ کے فرزند کا ہاتھ ملعون کی گردن میں ایسے آیا کہ اس کی گردن کی رگوں اور ہڈیوں کو توڑ دیا اور زمین پر دے مارا۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہوئی۔ پھر عمر بن سعد نے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 سپاہی دے کر شہزادے کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ یہ دونوں سپاہی 2000 کا لشکر لے کر آ گئے اور حملہ آور ہو گئے۔ شہزادے نے ان کا حملے کو بھی روکا اور ان پر ایسا حملہ کیا کہ یہ 2000 کا لشکر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ شہزادہ علی اکبر ان کا تعاقب کرتے کرتے لشکر تک جا پہنچے۔ آپ بھوکے شیر کی طرح ان کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ اس قدر قتل کیا کہ کافروں میں شور بلند ہوا اور پورے لشکر نے حملہ کر دیا۔ ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسی شور و غل میں جناب علی اکبر کی آواز امام حسین کے کانوں تک جا پہنچی۔ اس وقت امام کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے اور فرماتے تھے، علی اکبر تیرا بابا تیرے زور بازو پر قربان۔ لشکر نے ہر طرف سے حملہ کر دیا تھا، لیکن شہزادے کے سامنے جو آتا وہ بچ کر نہ جاتا تھا۔ اس حملہ میں شہزادے نے 180 ملعون واصل جہنم کیے، لیکن زخم زیادہ لگ چکے تھے اور پورا جسم زخمی ہو گیا تھا۔ چنانچہ زخموں کی کثرت، پیاس کی شدت اور جنگ کی حدت سے اس شیر خدا کے ہاتھوں کی حرکت میں ضعف اور کمزوری آنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر لشکر سے نکل کر بابا کے پاس آئے اور یہی عرض کیا، بابا پیاس نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے، کیا کچھ پانی ملنے کی امید ہے کہ پانی پی کر کچھ طاقت حاصل کروں اور دشمنوں سے پھر جنگ کروں؟ امام نے اپنے جوان بیٹے کو کوئی جواب نہ دیا، البتہ فرمایا، بیٹا میں شرمندہ ہوں کہ تجھے اس حال میں پانی نہیں دے سکتا۔
बस बेटे को सीने से लगाया, अर्क आलूद चेहरे को बोसा दिया और फरमाया, मेरे दिल की ठंडक और सुकून, थोड़ा सब्र करो, आपको रसूल पाक अपने जाम से सैराब करेंगे। इस बशारत पर शहजादे के दिल को खुशी महसूस हुई और सुकून मिला। आप ताज़ा दम होकर फिर मैदान में गए और हमला आवर हुए। लश्कर यजीद ने शहजादे पर यकबार हमला कर दिया, जिससे शहजादा अली अकबर को बहुत ज़्यादा ज़ख्म आए। इसके बावजूद एक कसीर गिरोह को वासिल जहन्नम किया। जब प्यास की शिद्दत ने हमला किया तो फिर बाबा के पास आए और पानी मांगा। हज़रत इमाम हुसैन ने तसल्लियाँ दी। शहजादा अली अकबर ने मदीना की तरफ रुख करके फरियाद की, या जद्दा अल अतश। फिर नजफ़ की तरफ रुख करके अपने दादा को फरियाद की, या अली अल अतश। इमाम हुसैन ने जब बेटे पर शिद्दत प्यास के असर को देखा तो फरमाया, मेरे बेटे, तेरे बाप पर यह बात किस कदर गिरां है कि आप उसे बुलाएं और वो जवाब ना दें। बेटा, अपनी ज़बान बाहर निकालो। जनाब अली अकबर ने अपनी खुश्क ज़बान बाहर निकाली तो इमाम हुसैन ने अकबर की ज़बान को अपने मुंह में रख लिया कि शायद प्यास की कमी हो जाए, लेकिन प्यास की कमी ना हुई। फिर इमाम हुसैन ने अंगूठी जनाब अली अकबर के मुंह में रखी, लेकिन प्यास कम ना हुई। आखिरकार इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा, तुम्हारे लिए अब दुनिया का पानी ख़त्म हो चुका है, अब जाओ और शाम से पहले अपने नाना से कौसर पर सैराब हो जाओ। जनाब अली अकबर मायूस हुए और मैदान की तरफ लौटे। शहजादा अली अकबर जंगी कवायद के मुताबिक यजीदियों पर हमले कर रहे थे। अली अकबर के चेहरे पर पसीना था और रुखसार मखमल के फूल की तरह सुर्ख हो गए थे। इसी दौरान हमला करते हुए ऐसी जगह से गुजरे जहाँ मरता बिन मनाकत कमीन गाह में खड़ा था। इस मलऊन ने अपनी जहर आलूद तलवार ऐसे ज़ोर से मारी कि जिससे गहरा ज़ख्म हो गया। इसी मर्त बिन मनाकद ने दोबारा आतिश फ़ीशा नेज़ा शहजादे के पहलू में मारा, जिससे आसमान विलायत का ये चांद ज़मीन पर संभल न सका। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। जब यजीदी लश्कर ने अली अकबर की ये हालत देखी तो भागते हुए करीब आ गए और शहजादे का मुआसरा कर लिया। मरूम सैयद लऊफ लिखते हैं, एक मलऊन ने जहर आलूद तीर शहजादे के हलक में मारा, जिससे शहजादे की तवानाइयाँ ख़त्म हो गई। एक हाथ से ढाल और दूसरे हाथ से तलवार गिर गई। जहाँ से शहजादा अली अकबर गुजरते हर मलऊन तलवार का वार करता था, बल्कि जिस मलऊन के हाथ में जो कुछ था वो मारता था, जिसकी वजह से शहजादा अली अकबर जाम शहादत नोश कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।